کیسے جنت میں جائے گی؟ کہ جس عورت نے اپنے باپ کا، اپنے شوہر کا احترام اپنے بچوں کو نہیں سکھایا، خالی اپنی فضیلت بیان کرنے پر ہے۔ اور ایسے کئی کیس پچھلے 1 سال میں میرے سامنے آئے کہ مائیں ایسی گھل مل کر کے اپنے بچوں کو گول لیتی ہیں اور ایموشنل بنتی ہیں، اور ان عورتوں کا ایک سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ آنسو بہت جلدی لے کر کے آتی ہیں۔ کان کھول کر کے سنیں اور وہ عورتیں سنیں، اور ہمارا معاشرہ سب یہ جانتا ہے کہ ماں کی بہت فضیلت ہے، باپ کے مقابلے میں بھی ماں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ باپ کو وہ اہمیت نہیں دی جا رہی، باپ کو وہ مرتبہ نہیں دیا جا رہا، بس وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ماں ہی سب کچھ ہے۔ جبکہ باپ کے بارے میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کان کھول کر کے سنیں اور وہ عورتیں سنیں جو بچوں کو اپنے تابع کر لیتی ہیں، اپنے انڈر میں کر لیتی ہیں، کیونکہ اکثر بچے زیادہ تر جب تک وہ ہوش سنبھالتے ہیں اپنی ماں کی گود میں وقت گزارتے ہیں، زیادہ تر قریب اپنی ماں کے رہتے ہیں، تو ماں کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کا، اپنے باپ کا احترام بچوں کو سکھاتی ہیں، اپنے باپ کا ڈر، اپنے باپ کی محبت سکھاتی ہیں جو دیندار ہوتی ہیں، لیکن اکثر مائیں ایسی ہیں کہ جو اپنے قریب کرتی ہیں اور باپ کا احترام بچوں کو نہیں سکھاتی۔ بہت نقصان اس کے دیکھنے میں آتے ہیں، جناب محمد الرسول ایسا نہیں ہے کہ بس ماں کے ہی حق اسلام میں ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک بات اور میں سناتا ہوں، اس سے پہلے وہ بہت چلتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا؟ کسی کو نہیں بھی پتا ہو نا تو ہر آدمی، ہر بچہ یہ سنا دے گا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ہر آدمی یہ سنا دے گا۔ لیکن باپ کے بارے میں اگر میں تم سے کہوں تمہیں کچھ پتا بھی ہے کہ تم کیا ہو جنت کے، تو تمہیں بھی نہیں پتا ہوگا۔ جو آپ لوگ باپ ہیں نا، تو آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا یار ہم کیا ہیں، تمہیں بھی یہی پتا ہوگا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور تم کیا ہو تمہیں نہیں معلوم ہوگا۔ چلیے میں بتاتا ہوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اگر چاہے تو تم اس کی حفاظت کر لو، اور اگر چاہے تو تم اس کو ضائع کر دو۔ بھائی جنت کے اندر تو بعد میں جاؤ گے، پہلے تو دروازے سے گزرنا پڑے گا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن جنت تک پہنچو گے کہاں سے؟ بھائی کہاں سے جاؤ گے؟ چھت پہ سے کود کے جاؤ گے؟ ان دروازوں سے تو گزرنا پڑے گا۔ تو دروازے، یہ باپ جنت کے دروازے ہیں، معاشرے کو معلوم نہیں، بس ایک طرف کی بات سن لی کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بس ماں کا ہی سب کچھ حق ہے۔ باپ تو اپنا ایسا ہی ہے، اس کا تو زندگی بھر کمانا اور محنت کرنا اور ہمیں جو ہے عیش کرانا، عشرت کرانا، سارے انتظاموں سے کرنا۔ باپ کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ باپ اگر ٹھیک ہے کہ والدہ بڑی پریشانیاں برداشت کرتی ہے، 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، لیکن اس باپ سے پوچھو، وہ باپ اس بچے کی فکر بھی کرتا ہے، اس کی ماں کی فکر بھی کرتا ہے، لاکھوں روپے کا علاج بھی کراتا ہے، کسی بھی طریقے سے کہ اس کو پریشانی نہ ہو، جتنے بھی اوپر کے سہولت کے کام ہوتے ہیں وہ باپ کرتا ہے۔ کیوں باپ کی قربانی سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ کیوں باپ کا احترام نہیں کرتے ہیں؟ اور یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کئی کیس پچھلے 1 سال میں میرے سامنے آئے، میں گیا، میں نے سمجھایا، تو بیٹی بیٹا سب ماں کے حق میں، اور باپ کو ایسا بنا رکھا، مجھ سے کہہ رہا مفتی صاحب یہ ہماری امی کو پریشان کرتے ہیں، اور اگر اب کہ انہوں نے کرا تو میں ان کے کنپٹے سے سیدھے کروں گا کہ یہ یاد رکھیں گے۔ اللہ کی قسم، ممبر پہ کھاک بیٹھ کے قسم کھا رہا ہوں، میرے پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی، یہ کیا رہا؟ تو ماؤں نے اتنا بگاڑ دیا، ماؤں نے اپنے حق اتنے بیان کر دیے کہ باپ کی عزت ہی نہیں، باپ کا کوئی احترام ہی نہیں۔ لعنت ہے ایسی ماں پر، کیسے جنت میں جائے گی؟ کہ جس عورت نے اپنے باپ کا، اپنے شوہر کا احترام اپنے بچوں کو نہیں سکھایا، خالی اپنی فضیلت بیان کرنے پر ہے، کیسے جنت میں جائے گی وہ؟ اور ایسے کئی کیس پچھلے 1 سال میں میرے سامنے آئے کہ مائیں ایسی گھل مل کر کے اپنے بچوں کو گول لیتی ہیں اور ایموشنل بنتی ہیں، اور ان عورتوں کا ایک سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ آنسو بہت جلدی لے کر کے آتی ہیں۔ آنسو لے آئی، مجھے تو یہ کر دیا، اور بس مجھے ساری زندگی ایسے ہی پریشان رکھا، اور یہ رکھا اور وہ رکھا۔ اگر تمہارے قدموں کے نیچے جنت ہے تو یہ بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں جائیں گی، اور انہی ناشکری کی وجہ سے جائیں گی۔ ایک آدمی، کوئی بھی آدمی ہو،
اپنی عورت کو سنبھالنے کے لیے، اپنے گھر کو بسانے کے لیے، اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے ساری زندگی لگا دیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے گھر کی خوشیاں نہیں دیکھی، اپنوں کے جنازے نہیں دیکھے، اپنوں کی خوشیاں نہیں دیکھی، شادیاں نہیں دیکھی، اور ساری زندگی جو ہے باہر ملک میں کاٹ دی صرف اس لیے کہ میری بیوی اور میرے بچے صحیح سے رہ سکیں، صحیح تعلیم حاصل کر سکیں۔ ان کی قربانیوں کو کوئی سمجھنے والا نہیں۔ باپ کی قربانی کوئی قربانی نہیں۔ ایک بیٹا جوان ہو گیا، وہ یہ ایسی سمجھ رہا ہے کہ میں خود پل کر کے بڑا ہو گیا۔ باپ کی قربانیوں کو سمجھنا چاہیے۔ باپ کی بھی بہت اہمیت ہے، باپ کی بہت فضیلت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے باپ کو بالکل ہلکا سمجھ لیں اور ماؤں کو اتنا بڑھائیں کہ مائیں اتنا سر پہ چڑھ جائیں کہ وہ یہ سمجھے کہ باپ کا کوئی مقام ہی نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر رکھو، ماؤں کا احترام ہے، میں نے شروع میں بیان کیا، لیکن جتنے نوجوان بیٹھے ہو، جتنے تم اولاد بیٹھے ہو، تمہارے ابا زندہ ہے، کان کھول کر سنو کہ اپنے اباؤں کا بہت احترام کیا کرو۔ ساری عزت باپ سے ملتی ہے۔ ہم تو بیٹے، ہمیں عزت ملی ہے ہمارے ابا کی وجہ سے ملی ہے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ بھائی باپ کا بڑا کردار ہوتا ہے اولاد کے نام میں۔ آپ دیکھو ساری جگہوں پر کس کا نام لکھا جاتا ہے؟ امی کا نام لکھا جاتا ہے۔ باپ کے نام سے پہچانے جاتے ہو، کسی بھی جگہ چلے جاؤ آئی ڈی میں تمہارے ابا کا نام آئے گا۔ یہ معاشرے میں غلط ہو رہا ہے، یہ عورتیں غلط کر رہی ہیں۔ ذرا سی اگر انبن ہو جائے، کسی وجہ سے انبن ہو جائے، تو بچوں کے ساتھ بٹھا کر ایسا معاملہ کرتی ہیں کہ بس جیسا لگتا ہے کہ تم پہ سارا رحم تو میں کر رہی ہوں اور تمہارا باپ ظالم ہے۔ اور بعض جگہوں پر تھوڑی سی انبن ہو جاتی ہے۔ میں نے بھی ایک کلپ بھی دیکھی تھی، تو وہ اس میں کہہ رہا ہے کہ بھائی میں کچھ نہیں چاہتا، میرے بچے خوش رہیں، میں تو ان کو خرچے کے لیے پیسے بھی بھیجتا ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، میری زندگی تباہ ہو گئی ہے، لیکن میرے بچے خوش رہنے چاہیے۔ ایک باپ کے اندر اتنا درد، اتنی تڑپ، اور کوئی بھی باپ ہو، آپ سب لوگ ہیں، کتنے آپ کی اولاد ہوگی، اولاد کی بہت محبت باپ کو ہوتی ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے، ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ترقی کرے، اس کی اولاد کا نام روشن ہو، اس کی اولاد کو کوئی پریشانیاں نہ آئے۔ بیمار ہو جائے تو باپ اٹھا کر کے پھر رہا ہے۔ اکا دکا کوئی ایک معاملہ، شاید ایک دو معاملے ایسے ہوں گے جہاں باپ بیکار ہوتے ہوں اور مائیں زیادہ حق ادا کرتی ہوں، ورنہ ایسا نہیں ہے بھائی۔ 100% آپ معاشرے کو دیکھ لیجئے کہ باپ اپنی اولاد کے لیے بھی اور اپنی بیوی کے لیے بھی بے انتہا قربانی دیتا ہے۔ لہٰذا ایسی اولاد کہ جو اپنے باپ پر ہاتھ اٹھانے کی بات کرتی ہو، کان کھول کر کے سن لے کہ یقین جان لو اگر تم نے اپنے باپ پر ہاتھ اٹھایا، تم نے اگر اپنے باپ سے بدتمیزی کی، تو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے گی، تمہارے اوپر ہاتھ اٹھائے گی، تب سوچنا تم نے غلطی کیا کی۔ قرآن پڑھیے، قرآن نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ امی کو اچھا سمجھو، امی کی گردن میں چھپے رہو۔ قرآن نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور والدین میں امی بھی آتی ہیں اور ابا بھی آتے ہیں۔ اگر تم یہ کرو گے کہ صرف ابا کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماؤں کی توہین کرو، تم گناہ گار ہوگے۔ اگر تم یہ کرتے ہو کہ ماؤں کی بغل میں بیٹھے ہوئے ہو اور ابا کی بے عزتی کرتے ہو، تم گناہ گار ہوگے، جنت میں نہیں جا سکو گے۔ آگے بیان فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، جیسے یہ کہتے تھے کیا کر رہے ہو آپ، کیا بات ہے آپ کی، اس کے کہنے کو بھی منع فرمایا کہ ان دونوں سے، ماں سے نہیں، ان دونوں سے تجھے اف بھی نہیں کہنا ہے، اف زبان سے کوئی ایسی بات بھی نہیں نکالنی ہے کہ جس سے تیرے ماں باپ کو لگے گا یار ہمارا بیٹا ہمیں دبا رہا ہے۔ تو اس لیے بھائی شریعت کو سمجھنا چاہیے۔ یہ جو کچھ ایموشنل باتیں ہمارے درمیان میں ہوتی ہیں نا کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بس خالی اس کو سمجھ لیا، باپ بھی جنت کا دروازہ ہے، اس کو بھی سمجھ لو۔ بتاؤ معاشرے کو اور سمجھاؤ گھر کی عورتوں کو کہ تم ہی سب کچھ نہیں ہو، تمہارا تو معاملہ بعد میں آئے گا، پہلے جنت کا دروازہ باپ ہے، پہلے اس سے گزرنا پڑے گا۔ اگر اس کو ہی توڑ مروڑ کے پیش کرے گا تو جنت میں جائے گا کیسے؟ اس لیے بھائی یہ میں بہت ایک سال سے اس کو محسوس کر رہا ہوں کہ بعض گھروں میں باپ کی بہت ناقدری کی جا رہی ہے، تو ان گھروں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، باپ کی عزت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔